لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اسماء و صفات سے متعلق ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے ہم پر. اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، اور اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز پر پیش کیا اسلام کو، جو شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کی اور آپ نے جو دنیا والوں کے سامنے رکھا، حقیقی اعتبار سے اس شریعت کو مکمل طور پر تسلیم کرنا یہ سلفیت کہلاتا ہے. اس لیے کہ اسلام کے نام لیوا بہت ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اس ملک میں جہاں سب کے لیے اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنے خیالات کو یعنی اس کے پابند ہونے، اسے نشر کرنے کی اجازت ہے، قادیانی بھی احمدی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، مسلمان بہرحال، اور غیر مسلمین بھی. کچھ لوگوں کو جانکاری ہے تب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا غیر مسلمین میں سے کہ ہاں دیکھو یہ بھی مسلمان ہیں. تو اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً جس سے منع فرمایا، حرام قرار دیا، جس کو شرک کہا، اس کو بھی کوئی اپنے عمل میں لاتا ہے تو وہ بھی بہرحال مسلمان ہے، خود کی نظر میں بھی اوروں کی نظر میں بھی. ایسے میں فرق کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کے آئے، مکمل طور پر اس کو تسلیم کرنا، ہر پہلو سے، عقائد میں، عبادات میں، ذکر و اذکار میں، معاملات میں، سفر میں، حضر میں، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، مذہبی اعتبار سے جو بھی معاملہ ہے، تو اس سبھی چیزوں کو تسلیم کرنے کو سلفیت کہتے ہیں. سلفیت اب اس کی تفصیل کی مجھے گنجائش نہیں ہے، اس پر متعدد اصحاب علم نے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا بھی اس پر ایک درس الحمدللہ. لیکن مجھے یہاں یہ تمہیدی باتیں آغاز ان باتوں سے کرنے کی حاجت کیوں ہوئی، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو سلفی بنایا ہے، یا اہل السنہ والجماعہ، یعنی خاص معنی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نہج پر ہیں، کلی طور پر، خاص طور پر عقدی اعتبار سے، جن کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، تو اس نقطۂ نظر سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور اسماء و صفات سے جوڑ کر کے یہ بات بتانا ہے کہ آج دیکھو تقریباً 265 کے قریب دروس ہو چکے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت آپ کو عطا کی ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے جو باتیں بیان فرمائیں، اللہ رب العالمین کی جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، یا احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، اور اکثر صفات جو ہے ثبوتیہ ہیں، اللہ رب العالمین کے حق میں تعارف کروایا گیا ہے. کچھ صفات ہیں جن کو صفات سلبیہ یا صفات منفیہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کسی چیز کی نفی کی گئی ہے، وہ بھی توقیفی مسئلہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات جو بھی کتاب و سنت میں وارد ہیں، یہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی صفات کتاب و سنت میں وارد ہیں، ان صفات کو تسلیم کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں اس اسم کو، اس نام کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے کتاب و سنت میں، یا جو صفت قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، اس کو تسلیم کرنا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے. یہ جو کلمہ ہے، اس میں جو معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ذکر کیے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے متصف ہے. تو یہ جو اس بات کرنا ہے، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، جن کو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی نام یا جو بھی صفت یا جو بھی فعل اللہ رب العالمین کے لیے جو ذکر کی گئی ہے، وہ چیزیں ان کو تسلیم کرنا، ان پر ایمان لانا، اس کے معنی مفہوم کو جاننا، اس کی کیفیت وہ ہم کو نہیں بتائی گئی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ وہ کیفیت بتائی ہی نہیں گئی ہے، اور اس میں ہم کو کھوج بھی نہیں کرنا ہے.
البتہ اللہ رب العالمین کے جو بھی صفات ہیں اسے تسلیم کرنا ہے، اس کے معنی مفہوم سے واقف ہونا ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس اعتبار سے اسماء و صفات کی اس نہج کو لے کر کے اسماء و صفات میں امت مسلمہ میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنے طرح کے لوگ ہیں؟ جن میں سے 2 کلی طور پر غلط ہیں اور ایک اس میں مکمل طور پر حق بجانب ہے۔ دونوں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک وہ جنہوں نے تنزیہ کے نام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے سارے صفات سے معطل قرار دیا کہ اللہ کے لیے کوئی صفت ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کسی صفت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ معطلہ جہم بن صفوان نے اس کا آغاز کیا۔ البتہ ہمارے ملک بھارت میں یا دنیا بھر کے میں، خاص طور پر ہمارے ملک بھارت کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر میں، دنیا بھر میں بھی جو لوگ اشاعرہ ہیں، ماتوریدیہ ہیں، اور ان کی اکثریت ہمارے اس ملک میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چند ایک صفات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ایک معبود ہے، معبود ہونے کے اعتبار سے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے صفت حیات، معبود ہو اور حیات نہ ہو، کیسے؟ معبود نہ ہو، معبود ہو اور سمیع اور بصیر نہ ہو، معبود ہو اس کو قدرت نہ ہو۔ تو 2-3 صفات کو انہوں نے تسلیم کیا، بقیہ ساری صفات کو، خاص طور پر جو صفات فعلیہ ہیں، صفات اختیاریہ ہیں یا صفات خبریہ ہیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، ان سب پر انہوں نے صرف نظر کیا، سب میں تعویل کی۔ بات واضح ہو گئی؟ ایک طرف یہ گمراہی ہے اور صریح گمراہی ہے، اور ایک طرف وہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے صفات کو تسلیم تو کیا لیکن تسلیم کرنے میں مبالغہ کیا، زیادتی کی۔ اور زیادتی کیسے کی؟ اللہ رب العالمین کے حق میں تشبیہ دے دی ایک مخلوق کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کیسے، جیسے میں دیکھتا ہوں، نسأل اللہ السلامہ۔ یہ کفر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے جیسے میرا ہاتھ ہے، جیسے میرے لیے ہاتھ ہے، اس طرح کی تشبیہ دینا یہ صریح گمراہی ہے۔ یہ بھی گمراہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات میں تعویل کرنا یا تعطیل کرنا یا تحریف کرنا یہ بھی غلطی ہے۔ اور ہمارے ملک بھارت میں بھارت کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم صبح و شام جن کا سامنا کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور نہ آپ وسعت دے دیجئے بر صغیر کو، اور وسعت دے دیجئے آپ عرب ممالک میں بھی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ سعودی عرب کی اگر بات کرتے ہیں، وہ سلفیت پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہاں کے جو اصحاب علم ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، ان کی اس جانب جو محنت ہے وہ بیان سے باہر ہے، عمرا بھی اسی نقطۂ نظر کے ہیں۔ لیکن میں عام عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں آپ دیکھو کہ جو ہے مطلب آپ مغرب لے لیجئے، مصر اور آگے کا، وہاں کے جو صورتحال ہے، تو یہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کی جو کثرت ہے، اشاعرہ خاص طور پر ہمارے اس ملک بھارت کے اگر بات کریں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ ان کی تعویل کی صورتیں کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ گزر چکا ہے، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ کر کے میں آپ کے سامنے ذکر آگے بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی اس درس میں جو بتانا ہے وہ یہ کہ یہ جو متأولین ہیں، یہ جو لوگ تعویل کرتے ہیں، ان کو، اور یہ جو تشبیہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کو بندوں کی صفات سے، ان کو آپس کا جو معاملہ ہونا چاہیے، دونوں گمراہ ہوئے ہیں۔ لیکن درمیان میں جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، تو ان کا جو جرم ہے وہ اہل السنہ والجماعہ پر تھوپتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں تشبیہ دیتے ہیں، مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ہم تشبیہ نہیں دیتے ہیں، ہم صرف تسلیم کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، کتاب و سنت میں جو بات وارد ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہ جو مشبہہ ہیں، آپ کو مشبہہ تو بہت کم نظر آئیں گے، یہ بڑی تعداد میں ہیں اشاعرہ جو تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ اب یہ اہل السنہ والجماعہ کو نسأل اللہ السلامہ یہ کہہ کر کے یہ لوگ تشبیہ دیتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور پھر اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات پر ایمان لانا، اسے تسلیم کرنا، یہ تو اہل السنہ والجماعہ کا نقطہ نظر ہے۔ اب کے سامنے میں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں۔ میں مثال کے طور پر آپ دیکھو کہ ایک کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، درء
تعارض العقل والنقل، اہل السنہ والجماعہ کی اس باب میں بھی بہت خدمت ہے، اس لیے کہ عقل سلیم نقل صحیح کہ کبھی بھی معارض نہیں ہو سکتی ہے۔ النقل کہتے ہیں الکتاب والسنہ، شریعت کو، شریعت کے جو بھی احکامات ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، تو عقل سلیم ہو اور اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام ہو اس بندے پر، تو پھر تو وہ فطرت کے کبھی کوئی چیز اس کے خلاف نظر نہیں آئے گی۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اچھا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، دیکھو باتیں بہت ہیں، میں آپ کو اختصار سے بتا رہا ہوں۔ یہ جو میرے پاس نسخہ ہے دارالحدیث القاہرہ کا، اس کی دوسری جلد ہے، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، اور متأولین جو اشاعرہ ہیں ان سے جو چوک ہوئی ہے ان کی چوک کی نوعیت کیا ہے، اس کے مقابل میں جو مشبہہ ہیں ان کا جرم کیا ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کا جو معاملہ ہے خالص عین کتاب و سنت پر مبنی ہے اور قائم ہے، اس سلسلے میں متعدد کتابوں سے آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اور امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خصوصی طور پر آپ کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نہج پر جن علماء نے خصوصی طور پر عقدی مسائل پر خدمت انجام دی ہے، ان میں سے ایک امام ابو بکر الخلال ہیں۔ اس سے قبل ایک 10-15 مجلسیں پہلے جو ہے امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کی کتاب السنہ کا ذکر ہوا تھا، اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اور اسی طرح سے امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کی کتاب السنہ کا، اور اس سلسلے میں اس کتاب کا جو تعارف ہوا تھا، اس کتاب سے متعلق بہت ساری باتیں ہوئی تھی، اب میں اس پر اعادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کی کتاب السنہ کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعدد اقوال کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے چچا زاد بھائی جن کا نام بھی حنبل ہے، حنبل ابن اسحاق ابن حنبل رحمہ اللہ، 283 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، تو وہ کہتے ہیں ان کے حوالے سے اس بات کا ذکر ہے کہ قلت لہ والمشبہۃ ما یقولون، وہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ مشبہہ ان لوگوں کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ من قال بصر کبصری وید کیدی وقدم کقدمی، کہا کہ فقط شبہ اللہ بخلقہ، جو شخص یہ کہتا ہے کہ یعنی میرا دیکھنا، یعنی اللہ رب العالمین کا دیکھنا ایسا ہے جیسا کہ میں دیکھتا ہوں، اللہ رب العالمین کا ہاتھ کیسا ہے جیسے میرا ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کا قدم کیسا ہے جیسا میرا قدم ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو فقط شبہ اللہ بخلقہ، گویا کہ اس شخص نے اللہ رب العالمین کو مخلوق سے تشبیہ دی، اور یہ کفر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشبہہ کون ہے، بات واضح ہو گئی ہے۔ مشبہہ کون ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے جیسے میرا ہاتھ ہے۔ آپ نے دنیا بھر میں ہمارے اپنے شہر بنگلور میں ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہمارے ہم عمر جتنے بھی طلبہ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، پورے ملک بھارت میں، ہمارے پڑوس میں، عرب علماء میں، قدیم جدید سب کچھ، کسی بھی سلفی عالم سے آج تک آپ نے کسی سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں؟ ایک مثال، کوئی جھوٹی مثال، کوئی جھوٹا واقعہ؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق ایک جھوٹا واقعہ گھڑا گیا اس سلسلے میں، گھما پھرا کر کے پوری تاریخ میں ایک واقعہ جو ہے زبردستی جھوٹ کے نام پر جو ہے پھیلایا گیا۔ نہ کسی سلفی عالم کو آپ نے دیکھا، کبھی سنا ان سے، کبھی ان کی کسی تحریر میں دیکھا آپ نے؟ یہ ہوتے ہیں مشبہہ۔ لیکن دیکھو یہ اشاعرہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہم کو اسی سے متہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکامی ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے معاصر اور ایک جلیل القدر عالم دین امام اسحاق ابن ابراہیم راہوی رحمہ اللہ جزائے خیر دے، امام ترمذی رحمہ اللہ کو
یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی السنن ہے، سنن ترمذی، اس کی ایک کتاب ہے ابواب الزکاہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا 28واں باب ہے باب ما جاء فی فضل الصدقہ۔ اس باب کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ جو روایات لے کر کے آئے ہیں ان میں سے ایک ہے، حدیث نمبر ہے 662، حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور بذات خود امام ترمذی نے بھی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث میں یہ بات ہے، حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل الصدقۃ ویأخذها بیمینہ ویأخذها، اللہ رب العالمین جب بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتا ہے اور اس کے صدقے کو اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، بیمینہ، واضح ہو گیا آپ کو؟ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ صَدَقَاتٍ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ یہاں سے اس روایت سے متعلق کلام کیا ہے، کہا کہ اس کے علاوہ جو حدیث ہے وہ حدیث سندن صحیح ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے قبول فرماتا ہے، قبول کرتا ہے اور داہنے ہاتھ سے لیتا ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ میرا ایک مستقل اس پر درس ہے الحمدللہ، اور تفصیلی درس ہے کہ امروہا کما جاءت، اہل السنہ والجماعہ کا اسماء و صفات سے متعلق ایک اہم قاعدہ ہے کہ کتاب و سنت میں جو بھی اللہ رب العالمین کے حق میں جو بھی کلمات ہیں، اسماء حسنہ، خاص طور پر اس کی جو صفات ہیں، صفات فعلیہ ہیں اور صفات خبریہ کی اگر ہم بات کریں اس تقسیم میں، کیونکہ صفات کی جو تقسیم ہے اس پر بھی ہمارا درس ہے الحمدللہ، صفات ذاتیہ ایک صفات فعلیہ ہے، اور اسی طرح سے جو ہے صفات خبریہ اور صفات عقلیہ ہے۔ تو پہلی تقسیم کے اعتبار سے صفات فعلیہ اور اختیاریہ کی اگر بات کریں، دوسری جو تقسیم میں نے ذکر کی ہے اس میں صفات خبریہ کی اگر بات کریں، اسی میں تو جو مطلب یہ سب انہوں نے تعویل کی ہے اور دھاندلی کی ہے، اور ثابت کرنے والے کو یہ ان پر الزام دھرا ہے کہ یہ مشبہہ ہیں۔ ابھی آپ کو بتایا ایک قول امام احمد بن حنبل کا ذکر کر کے، ایک مشبہہ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تو مثبتہ ہیں، ہم نے تو ثابت کیا، جو کتاب و سنت میں ہے ہم نے اسے تسلیم کیا ہے، اور یہ ہے مشبہہ۔ ویسے یہ بہت کم ہے، ان کے مقابلے میں یہ جو متاولین ہیں ان کی جو کثرت ہے اشاعرہ کی، یہ دیکھو سبحان اللہ، یہ خود ایک ان کی ایک دھاندلی ہے، نسأل اللہ السلامہ، یہ خود ایک مکر ہے کہ ان کا جو جرم ہے اہل السنہ والجماعہ پر تھوپ رہے ہیں۔ اب دیکھو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو معاصر امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت، بہت معروف شخصیت، علمی دنیا میں بڑا نام، عام طور پر عامت الناس بہرحال ان سے اتنے واقف نہیں رہتے ہیں، لیکن بڑی جلیل القدر شخصیت۔ اچھا، اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، میں نے اس درس میں تفصیل سے ذکر کیا ہے میں نے، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے، دیکھو امام ترمذی کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وقد قال غیر واحد من اہل العلم فی هذا الحدیث وما يشبه هذا من الروایات من الصفات ونزول الرب تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا قالوا قد ثبتت الروایات فی هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف۔ کہا کہ اس حدیث میں جو اللہ رب العالمین کے لیے یمین کا جو لفظ آیا ہے، اور پھر اس طرح کی 50 حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں ہر رات، اس طرح کی جو روایت ہیں ان پر ایمان رکھا جائے گا ہو بہو ان الفاظ کے ساتھ، اس میں جو معنی ہے اس معنی کو تسلیم کرتے ہوئے۔ کیفیت ہم کو نہیں بتائی گئی ہے، ہم کیفیت میں جو ہے مطلب کھوج نہیں کریں، کیفیت سے متعلق بہرحال ہماری دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو بات امام ترمذی نے کہی ہے رحمہ اللہ، یہ کن اصحاب علم کا آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھو آپ، کہا کہ ہاکذا روی عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق ایک طرح کا قول بہت عام ہے جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے بالکل ہٹ کر ہے اسماء و صفات کے باب میں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق بھی غلط فہمی ہے میں دور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھو ہاکذا روی عن مالک وسفیان بن عیینہ وعبد اللہ بن المبارک انہم قالوا فی هذه الاحادیث امروها بلا کیف وہاکذا قول اہل العلم من اہل السنت والجماعہ، یعنی امام مالک کا، امام سفیان بن عیینہ کا، امام عبداللہ بن مبارک کا
رحمہم اللہ اجمعین اور بہت سارے اصحاب علم ہیں، آپ نے ان اصحاب علم کا نام لے کر کے کہا کہ ان سب کا یہی عقیدہ ہے۔ آپ اشاعرہ میں سے کسی کو دیکھیں گے جو تعویل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق جو ذکر کرتے ہیں، اس میں وہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام بخاری، امام سفیان ابن عیینہ، امام اوزاعی، امام عبداللہ بن مبارک، ان کے حوالے دے سکتے ہیں، ان کا نام لے کر کے بیان کر سکتے ہیں، کوئی مکذوب روایت ہی بیان کر سکتے ہیں، جیسے نبی کے نام پر مکذوب روایتیں ہیں، ویسے جب اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹی روایتیں ہیں تو ان اصحاب علم کے حق میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن ثابت شدہ مستند ابن اصحاب علم کا نام لے کر کے یہ بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے احادیث میں تعویل کی، جبکہ ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی۔ جو بھی مثالیں ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں کہ ان اصحاب علم نے کہا کہ امر روحا کما جات، اس کو ہو تسلیم کرنا ہے، یعنی نہ تعویل کرنا ہے نہ تشبیہ دینا ہے۔ اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے آگے کیا کہا، دیکھو وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَالُوا هَذَا تَشْبِيهٌ، جہمیہ نے ان سبھی احادیث کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنا ہی ان کے پاس تشبیہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے آپ، اہل السنہ والجماعہ اللہ رب العالمین کی جو ساری صفات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ تسلیم کرنا جہمیہ کے پاس، جو اشاعرہ انہی کے خوشاچی ہیں، ان کے پاس یہی چیز تشبیہ ہے، اسی لیے وہ ہم کو مشبیہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی جسارت اور جرت ہے دیکھیے، اور کتنی دھاندلی ہے دیکھیے، نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ اب دیکھو آگے کی بات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِّن كِتَابِهِ الْيَدَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ فَتَأَوَّلَتِ الْجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الْآيَاتِ فَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ وَقَالُوا إِنَّ مَعْنَى الْيَدِ هَا هُنَا الْقُوَّةُ۔ جبکہ اللہ رب العالمین کے حق میں کتاب و سنت میں جو بھی صفات ہیں، یہ جہمیہ یا اشاعرہ، یہ ماتوریدیہ، ان سب کی تعویل کرتے ہیں، اور جو صحابہ کو مطلوب ہے، صحابہ نے جس طرح کی تفسیر کی، صحابہ کے طریقے پر تابعین نے جس طرح کی تفسیر کی، اس طرح کی تفسیر یہ نہیں کرتے ہیں۔ اہل العلم سے مراد یہی ہے، اہل العلم میں سب سے پہلا نام نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا آتا ہے، خلفائے راشدین کا آتا ہے، اشرف مبشرہ کا آتا ہے، مدری صحابہ کا آتا ہے، کل صحابہ کا آتا ہے، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کا آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھو جو بڑی اہم چیز جو میرے موضوع سے متعلق ہے، جسے مجھے تفصیل سے سمجھانا ہے، وقال اسحاق ابن ابراہیم، امام اسحاق ابن ابراہیم رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، کہا کہ انما یکون التشبیہ اذا قال ید کید او مثل ید او سمع کسمع او مثل سمع، فاذا قال سمع کسمع او مثل سمع فهذا التشبیہ، واما اذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ بالکل بچوں کو سمجھانے کی طرح سمجھایا ہے امام اسحاق ابن ابراہیم رحمہ اللہ نے، کہا کہ تشبیہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کتاب و سنت میں وارد ہیں، ان صفات کو ہو بہو اس لفظ کو تسلیم کرنا، اس کے معنی کو تسلیم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے متصف ماننا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے لیے وہ وصف بیان کیا ہے، اس چیز کو تسلیم کرنا تشبیہ نہیں کہلاتا ہے، وہ تو عین اسلام ہے، وہی ہم کو کرنا ہے، وہی ہم کو ماننا ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ حقیقت میں اس کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے جیسے مخلوق کے لیے ہے، یا مخلوق جیسا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے مخلوق سنتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ مخلوق کا سننا ہے، اس طرح سے کوئی کہتا ہے تو وہ تشبیہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفات کو تسلیم کرنا تشبیہ نہیں کہلاتا ہے۔ لیکن دیکھو یہ جہمیہ یا اشاعرہ نے جو کام مشبہہ کیے وہ ہم پر تھوپ رہے ہیں، وہی ہم تشبیہ تھوڑی نہ دے رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے صفات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنا، مثال کے طور پر اگر میں کسی سے کہوں یہ انسان دیکھتا ہے، تو کوئی آ کر کے وہ مجھ سے کہے کہ یہ دیکھو فلاں انسان کو جانور کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بھی تو جانور بھی تو دیکھتا ہے، ہم نے تشبیہ کہاں دی؟ ہم نے کہا کہ بس یہ دیکھتا ہے، ہم نے یہ کہا کہ وہ ان کی طرح دیکھتا ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی طرح دیکھتا ہے، تو آپ نے جانور سے تشبیہ دی ہے اس کو۔ ایک مخلوق کے لیے تشبیہ کو جو ہے مطلب پسند نہیں کرتا ہے، خاص کر مذمت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی طور پر بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنا وہ عین اسلام ہے۔ اور یہ جو جہمیہ ہیں یا عشائرہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کرتے ہیں،
یا تعویل کرتے ہیں، وہ جو مشبہہ کا جرم ہے، جو تشبیہ دے رہے ہیں، ان کا جرم اہل السنہ پر تھوپ کر کے جو ہے مطلب لوگوں کے سامنے اہل السنہ کو مطلب ایک طرح سے یعنی ان کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ متوجہ ہو رہے آپ کو؟ ان کا جرم ہے یہ۔ دیکھو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ آپ دیکھو ایک اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں طبقات الحنابلہ، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تلامذہ اور آپ کے تلامذہ کے تلامذہ، پھر اس کے بعد امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اس کا ذیل بھی لکھا ہے، وہ الگ 2 جلدوں میں ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو یعنی آپ کی جو کوششیں ہیں جہمیہ کے رد میں، معتزلہ کے رد میں، دیکھیں ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک عالم دین ہے جو یعنی جن کا نام ابراہیم ابن احمد ابو اسحاق البزار شاقلہ سے معروف ہے۔ کس سے معروف ہے؟ یعنی ابراہیم ابن احمد شاقلہ، 360 پر 9 ہجری سنہ وفات ہے۔ طبقات الحنابلہ جو میرے پاس دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ ہے، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 میں آپ کا ترجمہ حیات ہے اور 117 میں وہ بات ہے جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں کیا ہے اس میں، یہ جو امام ابراہیم ابن احمد شاقلہ ہیں، آپ نے اپنی ایک رودات بیان کی ہے مناظرات کی شکل میں۔ ایک صاحب تھے ابو سلیمان الدمشقی، ان کا ذکر ہوا ہے، میں نہیں جانتا ہوں وہ کون ہے اور جاننا بھی نہیں ہے۔ تو ابو سلیمان الدمشقی جو ہیں ان کے ساتھ ہوا ایک مناظرے کی رودات ہے اس میں، اسماء و صفات کو لے کر کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اور آپ ان پر رد کر رہے ہیں کہ جو ہے مطلب یہ جہمیت ہے، تو انہوں نے یہ وار کیا ان پر کہ آپ کا اللہ رب العالمین کے صفات کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر آپ کو انہوں نے مشبہہ تک کہہ دیا اہل السنہ کو۔ دیکھو یہاں پر فقال علی، امام ابراہیم ابن احمد شاقلہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابو سلیمان دمشقی سے جب میری بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، اور جو ہے مطلب کتاب السنہ سے میں نے صفات کو بتایا اور اہل السنہ والجماعہ کا نقطہ نظر سامنے رکھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انتم المشبہہ، یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسے تو تشبیہ لازمہ ہے اور تم مشبہہ ہو حقیقت میں، اور ہم کو یہی کہتے ہیں آج سوشل میڈیا پر کر کے دیکھو، یہ مطلب مشبہہ ہیں، یہ مجسمہ ہیں، نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ کہا کہ انتم المشبہہ، فقلت، ابراہیم ابن احمد شاقلہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فقلت حاشا للہ، حاشا للہ یہ کلمہ تعجب کے طور پر بولا جاتا ہے، مطلب ایک یہ ہوتا نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسی بات کی تھی آپ نے؟ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ یعنی مطلب یہ کہ مطلب یہ کیسی بات ہے کہ حقیقی معنوں میں بے عیب تو اللہ رب العالمین ہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین پر ہیں۔ ایسی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں ہم اتنی بڑی بات کہہ دیں، اللہ رب العالمین کا ہم تشبیہ کر دیں، تشبیہ دے دیں مخلوق کو؟ کہا کہ انتم المشبہہ، فقلت حاشا للہ۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ مشبہہ ہے کون، تشبیہ دینے والا ہوتا کون ہے، وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ المشبہ الذی یقول وجہ کوجہی وید کیدی، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ میرے چہرے کی طرح ہے، اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے، ایسا کسی کا نقطہ نظر ہو تو وہ مشبہہ ہے، اس کو بولیے جا کر کے مشبہہ، وہ بھی غلطی پر ہے اور تم بھی غلطی پر ہو۔ اور ہم کون ہیں؟ کہا کہ فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ لَهُ وَجْهٌ كَمَا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ وَجْهًا وَلَهُ يَدٌ كَمَا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ يَدًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ ہے جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے اعتبار سے کتاب و سنت میں وارد ہے، ثابت ہے، جیسے اللہ نے اپنے لیے کہا وہ وجہ اللہ رب العالمین کے لیے وجہ ہے، كَمَا يَلِيقُ لِشَأْنِهِ، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، کتاب و سنت میں اللہ نے اپنے لیے ذکر فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے تعارف میں ہاتھ کا ذکر فرمایا ہے، کما یلیق لشأنہ، جو اللہ کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور کہا کہ ومن قال ھذا فقد سلیم، جس کا یہ عقیدہ ہو، یہ نقطہ نظر ہو، اس کے لیے سلامتی ہے۔ یہ افراط و تفرید ہے، ایک طرف جو ہے تفرید کا معاملہ، اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم ہی نہیں کرنا، تعویل کرنا، بلکہ تعطیل کرنا، اور جو اشاعرہ تعویل کرتے ہیں یہ عین جہمیت ہے ان کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھو ان کے پاس مدارس میں پڑھائی جانے والی ان کی جو نصابی کتابیں ہیں، العقائد النصفیہ دیکھ لیجیے، جس کا میں نے دراسہ کیا تھا شروع میں، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے،
ان میں صفاتیں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو اصلاً ثبوتیہ ہیں، جسے تفصیل سے بیان کرنا ہے، اسے تو بالکل مجمل ذکر کرتے ہیں، اور جو صفات سلبیہ ہیں جسے مجمل ذکر کرنا چاہیے اسی کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں، 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 سبحان اللہ، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ یعنی کس کی عبادت کر رہے پھر آپ؟ تعارف ہی نہیں اللہ رب العالمین کا آپ کے پاس، سبحان اللہ۔ اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اچھا، اب دیکھو کہ اہل السنہ والجماعہ اللہ رب العالمین کے صفات کو تسلیم کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، جیسے کتاب و سنت میں وارد ہے، اس کی کیفیت نہیں بیان کرتی کہ اس لیے کہ کیفیت نہیں بیان کی گئی ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا نقطہ نظر۔ جبکہ مشبہہ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کو بندوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جو کہ عین کفر ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ سے مکمل بری ہیں، لیکن ان کی ان ساری ان کے جرائم کو یہ اہل السنہ والجماعہ جو مثبتہ ہیں، ثابت کرتے ہیں، ان پر جو تھوپ کر کے جو عوام میں ایک طرح سے بدزنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ تو اہل السنہ والجماعہ جب کسی کو مشبہہ کہتے ہیں تو ان کی زبانی سننا چاہیے کہ مشبہہ کون ہے، جیسے امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ اور دیگر تابعین کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ جبکہ مشبہہ، بات واضح ہو رہی ہے آپ کو، وہ تشبیہ دیتے ہیں اور وہ کفر ہے۔ لیکن جہمیہ کی زبانی تشبیہ کی جب بات آتی ہے، اہل السنہ والجماعہ کی زبانی ہم نے بتا دیا کہ مشبہہ کون ہوتے ہیں، لیکن جہمیہ کی زبانی سنیے، اشاعرہ کی زبانی سنیے کہ وہ مشبہہ کس کو سمجھتے ہیں۔ لفظ المشبہہ ایک درمیانی لفظ ہے، اہل السنہ والجماعہ کی زبان میں سنیں گے اس کا معنی الگ ہے، لیکن جہمیہ کی زبان میں سنیے۔ آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، دو حوالے میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک یہ کتاب ہے الاحتجاج بالآثار السلفیہ علی اثبات الصفات الالہیہ، شیخ ابو عبداللہ عادل بن عبداللہ الحمدان کی حفظہ اللہ، آپ کی کتابیں، آپ کی تحقیقات، اور خاص طور پر اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے بیان میں، اسماء و صفات کے باب میں، یعنی ان جیسا درک رکھنے والا عالم دین اور ان جیسے جرت رکھنے والے بھی عالم دین اور اس تفصیل سے بیان کرنے والے عالم دین بہت کم ملیں گے آپ کو۔ تو آپ نے اپنی اس کتاب میں جو 13واں باب ہے، اس میں دیکھو آپ نے عنوان کیا قائم کیا کہ نہی اہل السنہ عن التشبیہ والتمثیل والتکییف فی صفات اللہ عز وجل وتکفیر المشبہہ۔ یعنی اہل السنہ والجماعہ نے جہاں تمثیل سے منع کیا، تکییف سے منع کیا، تشبیہ سے منع کیا، اس کا بیان، اس لیے کہ وہ جب تعطیل سے منع کرتے ہیں، تعویل اور تحریف سے منع کرتے ہیں، تو پھر یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں جو تشبیہ، تمثیل اور تکییف سے بھی بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، شاملہ میں موجود ہے، کتابی شکل میں نہیں، اس لیے میں اس کتاب سے آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وزعم، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یعنی الجہم بن صفوان۔ وزعم، الجہم بن صفوان کتاب کے میں اصلاً یہ ذکر نہیں ہے، لیکن مراد وہی ہے۔ وزعم یعنی الجہم بن صفوان ان من وصف اللہ بشیء مما وصف به نفسه في كتابه او حدث عنه رسوله صلی اللہ علیہ وسلم كان كافرا وكان من المشبهة فاضل بكلامه بشرا كثيرا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے اسے کوئی شخص ہو بہو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس صفت کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس صفت سے متصف ہے، یا نبی نے کہا کہ اس صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، اگر کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان لانا ہی جہمیہ کے نزدیک جو ہے مطلب تشبیہ ہے۔ ذرا غور کیجیے آپ، یعنی آج کے جو اشاعرہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تشبیہ ہے، یہ مشبہہ ہیں، مجسمہ ہیں، یہ اصل میں وہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ غور کیجیے آپ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تعظیم تو ہے ان کے پاس، اشاعرہ کے پاس، لیکن کبھی کیا یعنی اس کو ہمت ہے اس قول کو پڑھنے کے لیے؟ ان کے پاس اس قول کو ذکر کر سکتے ہیں کہ جہم بن صفوان نے، اس کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ان من وصف اللہ بشیء مما وصف به نفسه فی کتابی، اللہ نے اپنے لیے جو بھی صفت بیان کی ہے، او حدث عنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کے لیے کوئی صفت بیان کی ہو، اسے کوئی تسلیم کرتا ہے، اسے کوئی ایمان، اس پر ایمان لاتا ہے، تو جہمیہ کے نزدیک وہ کافر ہے، اور اشاعرہ اس کو مشبہہ کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے آپ،
وَكَانَ مِنَ الْمُشَبِّهَةِ، اور اس کو مشبیہ سمجھتے ہیں جہمیہ، اسی لیے تو عشائرہ ہم کو مشبیہ کہتے ہیں. اور اس طرح کا مغالطہ لوگوں میں پیش کر کے فَأَضَلَّ بِكَلَامِهِ بَشَرًا كَثِيرًا، کئی لوگوں کو اہل السنہ سے اس نے دور کیا اور حقیقی علم سے اس نے دور کیا. تو عشائرہ اہل السنہ اور سلفین کے حق میں جو باتیں کہہ کر کے یہ مشبیہ ہیں، یہ مجسمہ ہیں، یعنی جو ہم ثابت کرتے ہیں ہم کو دوسروں کا جرم ہمارے پر تھوپ رہے ہیں، جبکہ ہم بری ہیں اس سے. ہم نے کب کہا کہ مطلب اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے؟ نصر اللہ علیہ وسلم. بہت واضح ہو گیا آپ کو جی. ایک اور قول آخر میں کر کے آپ کے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بات کافی واضح ہو گئی ہوگی. یہ ہے امام ابو سعید عثمان ابن سعید الدارمی رحمہ اللہ تمیمی، اور جو بشر ہیں، بشر بن غیاث المریسی 218 ہجری سے وفات. ان کی زندگی کے ادوار ہیں، آخری ادوار میں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں تعطیل سے کام لیا، نصر اللہ علیہ وسلم، اور اہل السنہ والجماعہ کو مشبیہ قرار دیا، ثابت کرنے والوں کو. تو اس کتاب میں رد کی جو نوعیت ہے وہ بالکل جدا ہے، بالکل انوکھی، بالکل الگ انداز ہے. حافظ ابن خزیمہ اور جو ہے مطلب امام ابو سعید عثمان ابن سعید الدارمی، یہ دونوں اصحاب علم نے جس طرح کی مطلب گفتگو کی ہے نا، جس طرح سے مطلب سبحان اللہ، یعنی واقعی ایک غیرت بھی ہے، ٹھوس علم بھی ہے، اور کوئی پہلو چھوڑا بھی نہیں ہے. امام احمد محمد رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں، 280 سنہ وفات ہے آپ کا. تو آپ کی جو کتاب ہے نقد عثمان بن سعید المریسی الجہمی العنید فیما افترى علی اللہ من التوحید، متعدد اصحاب علم کی تحقیق سے یہ کتاب چھپی ہے. تو میں ابھی جن کا نام لیا تھا، یعنی شیخ ابو عبداللہ عادل بن عبداللہ علی حمدان، آپ کی تحقیق سے بھی چھپی ہے، اس کی بھی تلاش میں ہوں. واقعی آپ کی تحقیق جو ہے بڑی نرالی رہتی ہے اس باب میں. اچھا، اس کتاب کا جو آخری قول ہے، آخری جو بات ہے اس کتاب سے متعلق، جو کتاب کی اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مطلب یہ کہنا کہ مطلب مثل بیان کرنا کہ اللہ رب العالمین فلاں جیسا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں جیسا سنتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس سلسلے میں آپ نے ایک بات یہ ذکر کی، دیکھو کیا کہا آپ نے، وقول الجہمیہ، آخری بات ہے بالکل، وقول الجہمیہ لیس کمثلہ شیء یعنون انہ لا شیء. اللہ رب العالمین کی مثل کوئی چیز نہیں، مطلب ہے کہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے مثلیت کا انکار کیا نا. اللہ نے کس کی نفی کی؟ اللہ نے تو مثلیت کی نفی کی کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی کسی صفت کو تسلیم نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تشبیہ سے بنا کیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اور انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے مثل کیا، اللہ کے پاس بھی کوئی چیز نہیں، اللہ بھی کسی صفت سے متصف نہیں. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. اور پھر جو اللہ رب العالمین نے مثلیت کی جو نفی کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں اللہ نے اسے ثابت کیا ہے اپنے لیے، بتایا اللہ رب العالمین نے. اگر اس پر کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر اس کو یہ کہتے ہیں کہ مشبیہ ہیں، جبکہ اللہ نے مثلیت کا انکار کیا اور اللہ نے ثابت بھی کیا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اسی لیے کہا امام دارمی رحمہ اللہ نے، یعنی ابو سعید الدارمی کی بات کر رہا ہوں، ابو محمد الدارمی کی نہیں، جو صاحب السنن ہیں، کہا کہ وقول الجہمیہ لیس کمثلہ شیء یعنون انہ لا شیء. کیوں؟ لانہم لا یثبتون فی الاصل شیئا. یعنی مثال کے طور پر میں کہوں کہ اس موبائل جیسا کوئی موبائل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اس کو تو مان رہا ہوں نا، لیکن جو ہے جہمیہ سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں، اس کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے. تو پھر مثلیت کا سوال کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنون انہ لا شیء لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا فكيف المثل وكذلك صفاته ليس عندهم شيء. اللہ رب العالمین کو جب کسی صفت سے متصف ہی نہیں مانتے ہیں تو پھر مثلیت کا سوال ہی کہاں سے آئے گا؟ بات واضح ہو گئی. تو جہمیہ، یا یوں سمجھ لیجیے کہ آج ہمارے اس دور میں جو عشائرہ ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہو بہو تسلیم کرنا ہی ان کے پاس تشبیہ ہے. اندازہ لگائے مغالطہ کیسا ہے، نسأل اللہ السلامہ. کس قدر عجیب و غریب بات ہے. اللہ اکبر. مثال کے طور پر اگر میں کہوں میرے والد جیسے کوئی کسی کے والد نہیں ہے، میرے استاذ جیسے کسی کے استاذ نہیں، میرا گھرانہ جیسا کسی کا گھرانہ نہیں. کوئی شخص اگر ایسا کہے اپنے اشیاء کو لے کر، میری گھڑی جیسا، میرا موبائل جیسا، میری اس کتاب جیسی، کوئی بھی بات، ہمارے اس مرکز کی طرح کسی کا مرکز نہیں. مطلب یہ کہ اس مرکز کو تو میں تسلیم کر رہا ہوں نا، اس کی برابری یا اس جیسی کا انکار کر رہا ہوں میں. اس کا مطلب اس کو تو تسلیم کر رہا ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تسلیم کرنا ہی تشبیہ لازم آتی ہے کیا؟
اس جیسا کسی کو ماننا تب تشبیہ لازم آتی ہے. لیکن جہمیہ دیکھو سبحان اللہ کیسا مغالطہ پیش کیا. اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم کرنا ہی ان کے پاس تشبیہ ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اسی سے اللہ نے تشبیہ کے بارے میں کہا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو کسی مخلوق کے تشبیہ دینا وہ تشبیہ ہے. اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو وہ مشبہہ ہے اور وہ بھی ضلالت ہے. اور اللہ رب العالمین کی صفات کی تعویل کرنا، تعطیل کرنا یا تعویل کرنا وہ بھی ضلالت ہے. تو اشاعرہ عین ضلالت میں ہیں، اور جس طرح سے مشبہہ ضلالت میں ہیں، اہل السنہ والجماعہ اللہ رب العالمین کی ساری صفات کو جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں تسلیم کرتے ہیں، اور پھر کسی سے تشبیہ بھی نہیں دیتے اور اس میں تعویل بھی نہیں کرتے، اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کرتے. خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اس پر اتفاق کرتے ہیں. آنے والے ایام میں انشاءاللہ دیگر موضوعات سے متعلق آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں. اور اللہ رب العالمین جو ہم جن کے درمیان جی رہے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے، اور جو اشاعرہ ماتوریدیہ ہمارے آس پاس ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کی اصلاح فرمائے، ان کو نیک سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی گمراہیوں سے، ان کے مغالطات سے اللہ تعالیٰ سادہ لو مسلمانوں کو یا مدارس کے فارغین کو بھی جو اس مغالطے میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی اصلاح فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.